الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے ساتھ ایک اسلامی واقعہ جس کا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام سے ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ یہ واقعہ جو ہوتے ہیں، ان کے واقعات کے اندر انسان کے لیے بڑی نصیحت ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور کافی قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے، نبیوں کی یہ سنت پاک بھی ہے کہ جب بھی بارش نہ ہو تو پھر میدان کے اندر نکل کے دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 12 لاکھ لوگ ہوں گے تقریباً، وہ لے کر میدان کے اندر دعا کے لیے نکلے کہ خالق کائنات سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ بارش برسا دے۔ تو میدان کے اندر پہنچے، ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، اپنی رحمت سے بارش برسا دے۔ اور انہوں نے رب کے آگے دعا مانگی۔ تو آسمان سے جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جب تک وہ مجمع سے جائے گا نہیں ہم جو ہے وہ بارش نہیں برسائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع کی طرف انہوں نے رخ کیا، مخاطب ہوئے، کہنے لگے وہ کون ہے بندہ جس نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں، اور وہ جب تک اس مجمع سے جائے گا نہیں آسمان سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں آئے گی۔ اب پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا۔ اب دیکھیں نا کہ 12 لاکھ کے قریب لوگ ہوں اور مجمع کے اندر سے اناؤنس ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے گناہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور کوئی ہمیں دفنائے بھی نہ، کوئی ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ یہ تو صرف اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہر کوئی ایک دوسرے کو ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ وہ پردے کو پیچھے کر دے تو کوئی کسی کے قریب رہنا پسند نہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 لاکھ کے مجمع کے اندر اعلان کیا، کون ہے وہ، نکل جائے اس مجمع سے۔ انسان پیاسے ہیں، پرندے پرند ہر چیز پیاسی ہے، پانی نہیں مل رہا، زمین کے اوپر فصل نہیں، پانی نہیں ہے، تو اتنا خطا کار ہے، نکل جائے۔ کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اتنے مجمع کے اندر نکلے تو کیسے نکلے، پھر وہ کسی کو منہ کیسے دکھائے گا، کوئی اس کے پاس کیسے آئے گا۔ وہ جہاں بھی بیٹھا تھا اس نے بیٹھے بیٹھے نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، رو پڑا اور رو کر کہنے لگا، اے خالق کائنات، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی سیاکاریاں کی ہیں، اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کسی کا تو کوئی اور ہوگا، کسی کا کوئی اور ہوگا، اللہ میرا تو اکیلا ہے، تیرے در کے علاوہ میں کہاں جاؤں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور رو رو کے اللہ کے آگے التجا کر رہا ہے۔ بس کچھ عرصہ ہی گزرا، کچھ ٹائم ہی گزرا، آسمان کے اوپر بادل بھی آ گئے، بادل آئے اور انہوں نے برسنا بھی شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی، یا رب العالمین، آپ نے تو کہا تھا کہ بارش نہیں برسے گی جب تک وہ جائے گا نہیں، معفوم عرض کر رہا ہوں۔ تو کیا جواب ملا؟ کہا موسیٰ، اس گناہ گار نے، اس خطا کار نے ہمارے دربار کے اندر رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، تو جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں نے آسمان کے اوپر بادلوں کو بھیجا اور بارش بھی برسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین، میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ کون ہے، بس ایک نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں جس نے توبہ کی ہے۔ تو آسمان سے جواب ملا، موسیٰ، جب وہ بندہ گنہگار تھا تو میں نے تو تب نہیں بتایا وہ کون تھا، میں نے کہا تھا اس مجمع کے اندر سے ایک شخص ایسا ہے، یہ کیسا پردہ ہے میرے خالق کی کائنات کا،
بندوں کے اوپر کیسا پردہ ہے. کہا میں نے تب نہیں بتایا, اب تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے, اب کیسے بتا دوں. میرے بھائیو, اللہ اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا غفور الرحیم ہے. اس کی رحمت جو ہے وہ بڑے جوش میں ہے, آواز دے رکھی ہے کہ آ جاؤ میرے در کے اوپر, مانگ لو مجھ سے, جو مانگنا ہے مانگ لو, اللہ دینے پر قادر ہے. میرے بھائیو, آؤ اللہ کے دربار کے اندر ہم بھی رجوع کریں. ہم بھی دن کے اندر پتہ نہیں کتنی خطائیں کرتے ہیں, سیاکاریاں کرتے ہیں. اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ سے معافی مانگنے کے اندر خیر ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.